بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں خونی چاند گرہن ہونے جا رہا ہے، اور یہ خونی چاند گرہن جو ہے اس کے حوالے سے مختلف جو آسٹرالوجسٹ ہیں، مختلف نجومی جو ہیں، وہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ کس کے لیے کتنا خطرناک ہوگا اور آسمان سے بلائیں اور آفتیں اتریں گی۔ پاکستان پہ تو پہلے ہی آفتیں اور بلائیں بہت ہی اتری ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ذکر کریں گے کہ نجومی اور جو ہاتھ دیکھنے والے پامسٹ وغیرہ ہیں ان کے کیا دعوے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے کیا فرمایا ہے اور کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے اسلام سب سے سچا دین ہے، اور ہمیں اسی حد تک یقین رکھنا چاہیے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو انہوں نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دی۔ لیکن مختلف لوگ جو ہیں مختلف دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو یہاں تک چلے گئے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کا آخر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، اگر ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ دنیا بالکل ختم ہونے والی ہے تو پھر ان کو تو چاہیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں اللہ کی یاد میں۔ اگر وہ کرسچن ہیں تو کسی چرچ میں بیٹھ جائیں، اگر وہ ہندو ہیں تو کسی بھگوان کے سامنے بیٹھ جائیں، اگر مسلمان ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائیں۔ لیکن سوشل میڈیا پہ ایک طوفان انہوں نے ضرور برپا کیا ہوا ہے کہ جی اٹ از دی اینڈ آف ٹائم۔ بہرحال جب اللہ پاک چاہیں گے قیامت تو برپا ہوگی، اور جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو وہ تو بہت ساری نشانیاں بتا گئے تھے کہ یہ اینڈ آف ٹائم کب ہوگا۔ اس کی بیشتر نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو خونی چاند گرہن ہے ناظرین، اس حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور انہوں نے کہا کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ اس سے جو آفتیں اور بلائیں آسمان سے زمین کی طرف اترتی ہیں اس سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان سے بچنا کہتے ہیں، ان سے بچنا کیسے ہے۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ نجومی حضرات جو سوشل میڈیا پہ چھائے رہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ خونی چاند جو ہے، یہ خونی چاند گرہن جو ہے یہ پاکستان کے بادشاہ کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ لیکن اس وقت پاکستان میں بادشاہ کا تعین کرنا ہی مشکل ہے کہ کون بادشاہ ہے۔ کوئی دلوں کا بادشاہ ہے، کوئی پارلیمنٹ کا بادشاہ ہے، کوئی ویسے اختیارات کا بادشاہ ہے، پتہ نہیں کس کے لیے یہ برا ہوگا، یہ تو کہنا قبل از وقت ہے۔ بہرحال نجومی حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ جو خونی چاند گرہن ہے پاکستان کے بادشاہ کے لیے یا حکومت کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان پہ پہلی سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں 80% پاکستان کا جو علاقہ ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور ابھی یہ سیلاب جاری رہے گا، اور اوپر سے خونی چاند گرہن بھی آ گیا۔ اور پھر ناظرین عمران خان جو ہے، چونکہ پورا سسٹم جو ہے عمران خان کے گرد اس وقت گھوم رہا ہے، جو کہ اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ کہا جا رہا ہے چونکہ عمران خان ایک ایسے لیڈر ہیں جو مذہب سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، اور جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی ان کے ہاتھ کے ساتھ تسبیح بندی ہوتی تھی، اور اب وہ اقتدار میں نہیں ہے، وہاں بھی وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لہٰذا کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ جو ہمارے دین میں بتایا گیا کہ خونی چاند گرہن سے کیسے بچنا ہے، تو عمران خان صاحب کے پاس وہ سارے کا سارا وقت ہی وقت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، نماز خصوص بھی ادا کریں، اور وہ نوافل بھی ادا کریں، توبہ استغفار بھی کریں، یعنی ان کے پاس استغفار کا بھی بہت وقت ہے۔ لہٰذا پیر پنجر سرکار کا کہنا ہے کہ عمران خان کے لیے یہ جو خونی چاند گرہن جو ہے وہ استغفار کرنے کا بہترین وقت ہے، اور ان کا استغفار جو ہے چونکہ وہ بے گناہ جیل میں ہیں لہٰذا ان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، لیکن ان کے مخالفین کو بہت نقصان ہوگا۔ لیکن اس وقت چونکہ یہ ہندوستان میں بھی دیکھا جائے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ کینچی کو ہاتھ نہ لگائیں، تیز دھار چھری کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ حاملہ عورتیں یا بچے جو ہیں وہ پانی کے قریب نہ جائیں، یا بادشاہ وقت جو ہے وہ پہاڑوں کے قریب نہ جائیں خونی چاند گرہن کی وجہ سے۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ناظرین، جب بھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاند گرہن ہوا تو چاند گرہن کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے لمبی نمازیں پڑھیں، اور نماز خصوص بھی بالخصوص طور پہ انہوں نے ادا کی، اور قرآن پاک کی اس نماز میں لمبی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس میں طویل رکوع و سجود بھی کیا جاتا ہے، اور اللہ سے زیادہ استغفار کیا جاتا ہے۔
خونی چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں. یہ ایک طرح سے اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کو خبردار کرنے کی نشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت نماز میں مشغول ہو جاتے تھے اور طویل قیام فرماتے تھے، یہاں تک کہ رات ختم ہو جاتی اور سورج کی روشنی چھا جاتی تھی. حضرت مولانا اشرف تھانوی فرماتے ہیں کہ نماز کسوف اس لیے ضروری ہے کہ چاند یا سورج گرہن سے آفات اور بلائیں آسمان سے زمین کی طرف اترتی ہیں. ان سے بچنے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا، اللہ کے سامنے سربسجود ہونا اور استغفار کرنا بہت ضروری ہے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاؤں سے بچنے کے لیے مسنون طریقے بتا دیے ہیں اور آفات اور بلائیں جب بھی اتریں تو ہمیشہ دعائیں ہی غالب رہتی ہیں، اس لیے کثرت سے دعائیں مانگنا بہت ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں، ان کے گرہن لگنے سے کوئی جیتا یا مرتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندے کو ڈراتا ہے. بس جب تم ان کو دیکھو تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. چاند گرہن کو خسوف بھی کہا جاتا ہے اور سورج گرہن کو کسوف کہا جاتا ہے. ماہرین کے مطابق جب سورج، زمین اور چاند ایک ہی قطار میں نظر آئیں تو سیارے کا سایہ چاند کو ایک خوفناک گہرا سرخ رنگ دے دیتا ہے اور صدیوں سے انسان اس پر حیرت زدہ بھی ہے اور خوف زدہ بھی ہے. اس خونی چاند گرہن کو اگلے سال کے لیے ایک بڑے واقعہ کا پیش خیمہ بھی قرار دیا جا رہا ہے. صدقہ بہت ضروری ہے. سورہ قمر کی تلاوت، آیت الکرسی کا ورد اور درود شریف کی کثرت جو ہے وہ اس خونی چاند گرہن کے اثرات سے ہم سب کو بچا سکتی ہے. تو ناظرین، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو انہوں نے فرمایا، جو خصوصی طور پہ بات بھی ادا کی جا سکتی ہے. خونی چاند گرہن جو ہے وہ پاکستان کے وقت کے مطابق رات تقریباً 11:30 بجے شروع ہوگا اور صبح 5:58 تک جاری رہے گا. یعنی سورج طلوع ہو چکا ہوگا. چونکہ 5:15 بجے تقریباً نماز فجر کی جماعت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج طلوع ہو چکا جب 5:58 پہ یہ خونی چاند گرہن ختم ہوگا. لہٰذا یہ خونی چاند گرہن جو ہے وہ مومنوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے عبادت کا ایک بہترین موقع بھی ہے، بلکہ گناہ گاروں کے لیے اس سے بھی زیادہ موقع ہے کہ وہ توبہ استغفار کا ورد زیادہ کریں. آیت الکرسی جو کہ قرآن پاک کی بادشاہ آیت تصور کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی کا ورد کیا جانا چاہیے. سورہ قمر جو ہے، چونکہ چاند گرہن ہے، ہمارے اکابرین علماء اکرام کہتے ہیں کہ سورہ قمر کی جو ہے وہ تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں، اور پھر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے نوافل پڑھ کے دعائیں کی جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. اور یہی نہیں بلکہ اپنے محلے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی دعائیں کی جانی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعائیں کی جانی چاہیے. اور جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے، وہ تو ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کا کسی کے جینے مرنے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ خبردار کرنے کی ایک علامت ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے. تو خبردار تو ہمیں سیلاب بھی کر رہے ہیں، خبردار تو ہمیں ہمارے دریا بھی کر رہے ہیں، خبردار تو ہمیں ہمارے پہاڑ بھی کر رہے ہیں، خبردار تو ہمیں ہمارے کٹے ہوئے درخت بھی کر رہے ہیں، خبردار تو ہمارے جو سروں پہ مہنگائی کی تلوار لٹک رہی ہے، خبردار تو ہمیں بے روزگاری بھی کر رہی ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں خبردار نہیں کر رہی. لیکن مسجدیں ابھی بھی نمازیوں سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی. فجر کی نماز میں بامشکل ایک قطار پوری ہوتی ہے، اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب مسلمانوں کی مساجد جو ہیں فجر کے وقت نماز جمعہ کی طرح بھر گئیں تو یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن ہم فی الحال تو اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں، اسی لیے تو یہودی غزہ میں قتل عام کر رہے ہیں مسلمانوں کا. تو ناظرین، یہ خونی چاند گرہن جو ہے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ بھی ہوگا، اور یہ نشانی چاند گرہن کی یہی ہے. تیسری جنگ عظیم لگے یا نہ لگے، لیکن اس وقت سیلاب نے جو پورے ملک میں تباہی پھیلائی ہوئی ہے، کسان، مزدور، غریب آدمی، سب سے زیادہ غریب آدمی متاثر ہوا ہے. کسان اب غریب آدمی ہے، چونکہ کسان کے پاس زمینیں ہیں لیکن اس کو فصلیں اگانے کے لیے اس کے پاس اخراجات نہیں، اس کے اوپر ٹیکس اتنے لگ گئے ہیں. کسی نے اگر کوئی 4 پیسے اکٹھے کر کے
سولر سسٹم لگایا تھا وہ سیلاب بہا کے لے گیا، فصل بھی ساتھ بہا کے لے گیا. لہٰذا جو 7 اور 8 کی درمیانی رات ہے، ویسے تو ہر رات ہی اللہ تعالیٰ، ہر لمحہ ہی اللہ تعالیٰ ہماری شارک کے قریب ہے، لیکن جب خونی چاند گرہن ہوگا، عین اس وقت عبادت کی جائے، عین اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، تو یقینی طور پہ پاکستان سے یہ ساری بلائیں جو ہیں وہ ٹل سکتی ہیں، اور پاکستان امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتا ہے. پاکستان میں سیاسی، معاشی سارے استحکام آ سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ہمارے استغفار کے ساتھ ہے اور اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.